نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله الأطهار وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم إنك حميد مجيد اما بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کی عظمت، محبت اور عقیدت پوری امت کے ہر فرد کے سینوں اور دلوں میں اللہ جل جلالہ نے رکھی ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی نسبت سے ہر سال ربیع الاول کے موقع پر پوری امت مسلمہ کے تمام افراد، خواہ وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی قوم اور قبیلے کے اور برادری کے ہوں، ان کی زبان کچھ بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار اپنی زبان سے کرنے میں وہ اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں بے شمار شعراء نے کلام بھی کہے، اور اس کی ابتدا حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو اس کلام، مشہور زمانہ کلام وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ان اشعار سے ہوتی ہے۔ اسی طرح بے شمار شعراء نے اپنا منظوم کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پیش فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صدیقہ بنت صدیق ہیں، ایک دفعہ فرمانے لگی لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، کہ ایک ہمارا سورج ہے، ایک آسمان کا سورج ہے۔ فرمایا کہ ہمارا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے، کیوں؟ فرمایا فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء، آسمان کا سورج تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، ہمارے گھر کا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم والا سورج رات کو عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ اسی طرح بے شمار شعراء نے کلام پیش کیے، مثلا ایک فارسی کے شاعر ہیں، عجیب انداز میں فرمانے لگے ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لینے سے پہلے اگر میں ہزار مرتبہ بھی مشک اور گلاب اور خوشبوؤں کے ذریعے اپنے منہ کو دھوؤں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا میں اسے بے ادبی سمجھتا ہوں۔ اسی طرح حضرت قاضی سلمان منصور پوری رحمہ اللہ نے ایک سیرت کی کتاب لکھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں حضرت نے عجیب و غریب انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پچھلے انبیاء اور پچھلی اقوام کے ساتھ تقابل پیش فرمایا۔ اس میں حضرت نے ایک عجیب دعویٰ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف نام مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف نام مبارک کی اللہ نے اتنی حفاظت فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد، محمد بھی ایک نام ہے، احمد بھی ایک نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نام مبارک کے 570 سال پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 570 سال پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام یہ نام اپنے امتیوں کو بتا چکے تھے، بنی اسرائیل کو، جیسا کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، انہوں نے بشارت دی تھی میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ نام احمد آؤٹ ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود 500 سالوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی کسی کے رکھنے کی جرت نہیں ہو سکی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اللہ نے پچھلے انبیاء کو ان کی امتوں کے ذریعے یہاں تک بتا دیا تھا کہ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ، امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، نبی الانبیاء، تاجدار انبیاء، حضور خاتم النبیین، خاتم المرسلین، خاتم المعصومین، شفیع المذنبین، شافع کوثر اور ساقی کوثر، شافع محشر، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کی ایک ایک نسبت والی چیز کو اللہ نے واضح فرما دیا تھا پچھلی امتوں کے ذریعے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں آئیں گے یہ بھی بتا دیا، کیا کھائیں گے یہ بھی بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھنے والے صحابہ کی شان کیا ہوگی اللہ نے یہ بھی بتا دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے، فرماتے میں پچھلے مذہب عیسائیت پر میں عقیدہ رکھتا تھا اور ان کے راہبوں سے ملتا ہوا میں نے پوچھا اب میں کہاں جاؤں؟
اپنی اصلاح کے لیے، اپنی تربیت کے لیے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، تو مجھے تمام مذاہب میں سے، تمام راہبوں میں سے جو آخری جو ہے وہ مذہبی پیشوا اور رہنما نے مجھے تلقین کی، کہنے لگا 3 نشانیاں بتاتا ہوں، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہے، ان کا عنقریب زمانہ آنے والا ہے، ان کی 3 نشانیاں بتاتا ہوں۔ کھجوروں والی سرزمین پر آئیں گے، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، صدقہ قبول کر لیں گے لیکن خود نہیں کھائیں گے، ہدیہ خود کھا لیں گے۔ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اللہ نے پچھلے انبیاء کے ذریعے امتوں تک نسبتوں کو منتقل فرمایا تھا، اتنے کمال والے نبی۔ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بابا کی شان میں کیا اشعار پڑھے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ صحابہ کو مخاطب کر کے فرماتی ہیں کہ میرے اوپر اتنے غموں کے پہاڑ ٹوٹے حضور کے جانے کی وجہ سے کہ اگر دنوں کے اوپر یہ پہاڑ ٹوٹتے سر نہ لیا لیا تو وہ دن رات میں بدل جاتے۔ لیکن میرے عزیزوں گزارش یہ ہے، اتنی ساری عظمتوں، اتنی ساری عقیدتوں، محبت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس ہم ہر سال ربیع الاول میں سنتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں، بلکہ ہر بندہ اس سعادت میں اپنا نام لکھوانا ذریعہ نجات سمجھتا ہے۔ اصل بات غور کرنے کی کیا ہے، اور جو آج کی ربیع الاول کا سب سے بڑا پیغام میں سمجھتا ہوں جو امت تک منتقل کرنے کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے، جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے اور عرب کے شعراء نے بھی ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک شاعر کی بات مجھے یاد آئی، ایک شاعر نے عجیب جملہ فرمایا، کہنے لگا تعص الرسول وانت تظہر حبہ، تعص الرسول وانت تظہر حبہ، ھذا لعمری وفی القیاس بدیع، لو کان حبک صادقا لاطعتہ فان المحب لمن يحب مطیع۔ تو حضور کی نافرمانی کرتا ہے اور زبان سے محبت کے دعوے کرتا ہے، یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ زبان سے حضور کی محبت کے دعوے ہیں، عاشق رسول کہلانا چاہتا ہے، لیکن تیرے سارے اعمال حضور کی سنت کے خلاف ہیں۔ فرمایا، کہنے لگا عقل میں تو یہ بات آتی ہے فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعُ، اگر تو واقعی سچا حضور کا عاشق ہوتا، محب ہوتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت عمل تیرے چہرے، تیرے لباس سے ہمیں نظر آتی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آج کے دور کا سب سے بڑا پیغام کیا ہے؟ اتنی عظمتوں، نسبتوں، عقیدتوں، محبتوں والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو قرآن نے عام کرنے کی ہمیں دعوت دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، بس اس بات کو پلے باندھیے گا، فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ صرف اس ایک آیت کو آج ہم سامنے رکھنے میں سیرت کا پورا پیغام نظر آ جاتا ہے، سمجھ آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، تم لوگ اس وقت تک ایماندار، ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنی نجی، اپنی قومی، اپنی انفرادی، اپنی اجتماعی زندگی کے تمام چیزوں میں، خواہ وہ عقائد ہوں، عبادات ہوں، اخلاقیات ہوں، معاملات ہوں یا معاشرت ہو، ایک ایک چیز میں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اعمال کو، حضور کی لائی ہوئی سچی سچی اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیں گے، اس وقت تک نہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میں نے آج جمعے میں بھی عرض کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل جتنی برائیاں معاشرے میں پائی جاتی تھی، آج ہماری امت کے اندر بھی موجود ہے۔ شرک وہاں بھی تھا، آج امت کے اندر بھی شرک کی مختلف شکلیں موجود ہیں۔ جوا اس معاشرے میں بھی تھا، ہمارے معاشرے میں سٹے اور جوئے اور قمار کی مختلف شکلیں موجود ہیں۔ شراب ان کے ہاں بھی حلال سمجھ کے پی جاتی تھی، آج ہم بھی نام بدل کے شراب کو حلال کرنے کی، پینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے ہاں بھی عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، ہمارے ہاں بھی عورت کو بے حیا کر کے گھروں سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان کے ہاں بھی کتوں سے محبت کی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں تشریف لانے کے بعد کتوں سے نفرت پیدا کرنے کے لیے باقاعدہ کتوں کو مارنے کا حکم دیا، یہاں تک فرمایا کہ کتا اگر کسی برتن میں منہ مارے 7 دفعہ اس کو دھونا پڑے گا۔ آج دوبارہ وہی جاہلیت والا کلچر، ان کی تہذیب اور تمدن ہمارے اندر لوٹ رہا ہے۔ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے جاہلیت والے ان کاموں کو اپنی زندگیوں سے نکالا جائے، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم اپنی عملی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جگہ دیں گے۔ بس ایک آخری بات عرض کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک واقعہ سنا کر اور چند اشعار پڑھ کے اپنی اس بات کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ جو میں نے بھی آیت تلاوت کی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے، ایک بشر نام کا منافق، بظاہر کلمہ پڑھا، اندر ایمان نہیں تھا، بشر نام تھا، وہ اس کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا کسی معاملے میں، اور اس کو پتا تھا کہ میں ناحق ہوں،
میرا یہ حق نہیں بنتا، لیکن اس نے اپنا حق اس چیز پر جتایا، یہودی سے جھگڑا کیا۔ اس یہودی نے کہا کہ آؤ تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، جو وہ فیصلہ کریں گے میں بھی مان لوں گا۔ وہ منافق بشر اندر سے سمجھتا تھا کہ میں تو ناحق ہوں، میرے خلاف فیصلہ ہونا ہے، اس لیے پہلے تو کہنے لگا نہیں وہاں نہیں جاتے، تمہارے قوم کے سردار کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ کافر اور یہودی بھی سمجھتا تھا حق کا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے ہیں۔ کافر اور وہ منافق، وہ یہودی اور منافق حضور کی خدمت میں پہنچے، اپنا کیس رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ وہ منافق بشر نامی کہنے لگا نہیں مجھے فیصلے پر اعتبار نہیں ہے، نعوذ باللہ، ایسا کرتے ہیں عمر کے پاس چلتے ہیں۔ ذہن میں تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کافروں کے خلاف بڑے جلالی ہیں اور بڑے روب والے ہیں، بڑے سخت ہیں، لہذا وہ شاید میرے حق میں فیصلہ کر دیں، کافر کے حق میں فیصلہ نہ کریں۔ چنانچہ یہ دونوں حضرت عمر کی خدمت میں پہنچے، ساری بات عرض کی۔ اس یہودی نے کہا عمر یاد رکھنا اس چیز کا فیصلہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں کر چکے۔ حضرت عمر فرمایا اچھا، یہ اس منافق سے پوچھا فیصلہ ہو چکا ہے؟ اس نے کہا جی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھہرو، دونوں کو بٹھایا، اندر تشریف لے گئے، تلوار لائی اور اس منافق کی گردن اتار دی۔ اس سارے اس کے جو مقتول کے جو ورثاء تھے اکٹھے ہو کر حضور کی خدمت میں آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا حضور ہمارا کلمہ پڑھنے والا بندے کو حضرت عمر نے شہید کر دیا، قتل کر دیا، ہم تو قصاص لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیران ہے، مقدمہ پہنچا، اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ حضرت عمر کی بات کو اللہ نے قرآن بنا کے نازل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بندے کو مومن ماننے کے لیے تیار نہیں جو آپ کے فیصلے کو قبول نہ کرے۔ اللہ نے اسی قسم کا مفہوم قرآن بنا کے نازل کیا، فلا وربک لا یؤمنون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے ایماندار ہو نہیں سکتے جب تک آپ کے کیے ہوئے فیصلوں کو اپنی عملی زندگی میں جگہ نہ دیں۔ آج ہماری امت کے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے ہمارا فریضہ بنتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام فیصلوں کو خوش دلی سے قبول کریں اور اس میں اپنی عزت سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں گے تو اللہ ہمیں عزت عطا فرمائیں گے۔ حضرت عثمان غنی ہیں، کفار مکہ کے پاس صلح حدیبیہ کے موقع پر مذاکرات کے لیے تشریف لے جانے لگے۔ بھتیجے نے کہا حضرت اپنی شلوار ٹخنوں سے آپ نے اونچی کی ہوئی ہے، نیچے کر لیں، چونکہ عرب کے کفار اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ فرمایا میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، اسی طرح شلوار ٹخنوں سے اوپر کر کے ان کے پاس جاؤں گا، ان سے مذاکرات کروں گا۔ اور آخر میں چند اشعار امت کے نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، جو پروفیسر عنایت علی خان صاحب کے اشعار ہیں، کمال کے اشعار ہیں، اور بڑے دکھ بھرے انداز میں فرمانے لگے کسی غم گسار کی محنتوں کا کیا خوب میں نے سلا دیا، وہ جو میرے غم میں گھلا کیا اسے میں نے دل سے بلا دیا، میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ اور آگے چل کے فرمانے لگے تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی پہ خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا۔ میرے عزیزوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس سبق کو ہمیں پڑھنا ہے، اپنی عملی زندگی میں لانا ہے۔ ربیع الاول کا بس یہی پیغام ہے۔ اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عظمت اور عقیدت اور اس کے صدقے میں پھر اطاعت بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔